اللہ کا مہمان ایک خوش نصیب مجمع ہے جو اللہ کے پاک دربار میں حاضر ہونے والا ہے۔ ان آنکھوں سے کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے بڑوں نے کہا کہ جو آدمی حج کر کے آئے ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں پر نظر ڈالو، ان کی آنکھوں نے کعبۃ اللہ کو دیکھا۔ ایسا مبارک مجمع ہے، اس کا اللہ کے وہاں بہت بڑا مقام ہے۔ یا اللہ حاجی کی مغفرت فرما، اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا مانگو اس کی مغفرت فرما۔ کتنا بڑا مقام، اس کی 400 گھرانوں کے اللہ سفارش قبول کریں گے۔ 400 گھرانے تو کتنا مبارک مجمع ہے۔ 15 مقامات ایسے ہیں مکہ میں جہاں دعا قبول ہی ہو جاتی ہے۔ 15 مقامات ہیں، مجمع اور مقامات پر جانے والا ہے انشاءاللہ، ان مقامات پر دعائیں مانگے گا انشاءاللہ۔ ایسا مبارک مجمع، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بلکہ اللہ توفیق دے روزانہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرے اور ڈرتے بھی رہے۔ ڈرنا جو ہے نا وہ آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ ڈرتے رہتے کہ اللہ تیرے پاک دربار کی حاضری نصیب کرنا، ڈرتے رہتے۔ ہماری رشتے دار عورت تھی، بمبئی سے ان کا ہوائی جہاز تھا، حج کمیٹی میں جا رہی تھی، دور میں جا رہی تھی۔ چلو 5 بجے کی فلائٹ ہوتی تھی اس زمانے میں، چلو تیاری کرو ایئرپورٹ پر جانا ہے۔ تو بیچاری غسل کرنے گئی غسل خانے میں، اور اس کا پاؤں سلپ مار گیا اور یہ گٹکا ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا۔ ان کو واپس لے جانا پڑا، نہیں جا سکتا۔ اس سے ڈرتے رہے۔ ڈرنا جو ہے نا آدم علیہ السلام کا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ تیز دھڑک بننا کوئی وعدہ نہیں ہے، دیکھی جائے گی جی، ہمارے پاس بہت پیسے ہیں جی، تو بے دھڑک بننا یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ تو کر کے بھی ڈرنا چاہیے، کرتے رہو، ڈرتے رہو۔ مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کہتے تھے، کرتے رہو، ڈرتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، اور آخر زمانے میں ایک جملہ بڑھا دیا، مانتے رہو۔ جو بات کہی جائے اس کو مانتے رہو۔ تو ڈرتے بے دھڑک نہیں کرنا۔ بے دھڑک بننا تو شیطان کا راستہ ہے، وہ تو اللہ سے دور کر دے گا۔ ہم ڈرتے رہے، اللہ سے خوب مانگتے رہے، تو جانا ہمیں 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھنی چاہیے، اللہ توفیق دے، صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے جی۔ حج کی تیاری کے معنی یہ ہے، حج کی تیاری تو وہ ہے کہ بیگ لاؤ، احرام لاؤ، کپڑے لاؤ، تو بھی کرو، اس سے انکار نہیں، لیکن اصل تیاری جو ہے وہ یہ ہے جی، اصل تیاری کہ خوب استغفار کریں، خوب استغفار کثرت سے جی۔ مبارک ہو وہ شخص جس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہو، اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر کے جا رہے، اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، استغفار کے ذریعے، توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں کو یاد کرنا، گناہوں کو یاد کرنا، نیکی کر کے بھول جانا ہے۔ مسلمان نیکی کر کے بھول جاتا ہے اور گناہ کو یاد کر کے روتا ہے، یہ گناہ ہو گیا، یہ ہو گیا، جوانی کے اندر یہ ہو گیا، اپنے گناہ کو یاد کرنا ہے۔
اور گناہ کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ بھول ہو گئی، یا اللہ بھول ہو گئی۔ کہتے ہیں مسلمان رات کو بستر پر سوتے سوتے یوں کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ اسے معاف کر دیتے۔ یہ آسمان کو دیکھ کر یوں کہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ کا اسے معاف کر دیتے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا جو ہے نہیں۔ امی جان نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں ایسا بھی کوئی ہے کہ اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے؟ کہ ہاں عیسیٰ جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا، جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا رہا، اللہ پاک بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے روئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سے معافی رونا۔ ہم تو رونے والے نبی کی امتی ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر، اور قیمتی یوں بتاتی ہے حساب کہ حجۃ الوداع جو ہے نا اپریل کے مہینے میں تھا۔ بتاؤ اپریل کے مہینے میں کیسی چلچلاتی دھوپ، اور وہاں کی دھوپ کیسی، ایسی دھوپ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عرفات کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، کیسی دھوپ ہے، ایسی دھوپ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب 5-5.5 گھنٹے، 5-10 منٹ نہیں، 5-5.5 گھنٹے آپ اللہ کے سامنے روئے ہیں، 5.5 گھنٹے اللہ سے مانگا ہے۔ اب غروب ہونے کے قریب ہو گیا، جبرائیل امین حاضر ہوئے، یا نبی اللہ غروب ہونے کے قریب ہے اور آپ نے اپنے گھر کے بجھے ہوئے چولہوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، اور آپ نے اپنے بھوکے نواسوں کے لیے کچھ نہیں مانگا، تو پیارے آقا نے فرمایا جبرائیل ابھی بھی میرا اللہ مجھ کو موقع دیتا نا تو میں میری امت کے لیے مانگتا، میری امت کے لیے مانگتا۔ تو یہ رونا جی، ہم تو رونے والے نبی کی امت ہی ہیں، اسے یہ موقع ہے، تیاری کے معنی ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اتنا رونے والی، حالانکہ نیک خاتون، نیک ہے، پارسا ہے، ولیہ ہے، ذاکرہ ہے، اتنا ذکر کرنے والی، کتنا ذکر کرتی تھی کہ انتقال کے دن قریب آئے، اپنے خادمہ سے کہا بہن میرا انتقال ہو جائے نا تو میری گودڑی میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ رابعہ کہیں گودڑی قبر میں رکھی جاتی ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے اس پر بیٹھ کر اللہ 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 بہت کیا ہے، تھوڑے دن میں انتقال ہو گیا، جیسے وصیت کی تھی ایسے گودڑی قبر میں رکھ دی گئی۔ انتقال کے بعد رابعہ خواب میں آئی، پوچھا رابعہ کیا گزری؟ اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ رابعہ وہ گودڑی کا کیا ہوا؟ کہ میرے سارے نیک اعمال میری گودڑی میں لپیٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ کہا رابعہ کوئی کام کی چیٹ ہو تو بتا دے۔ کہ بہن اللہ کا ذکر خوب کیجیے، میں نے یہاں پر اس کی بہت قیمت پائی ہے۔ اسے فرمایا حج میں وہ حج بہتر ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، جس میں روزے میں وہ روزہ بہتر ہے جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو، حج میں وہ حج بہتر جس میں اللہ کا ذکر زیادہ ہو۔ مثال دیکھو حج پورا اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے، گھر سے نکلے وہاں سے لے کر بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گھر سے نکلے پورا سفر دیکھو تو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ سوال پر سوال ہوئے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، پورا سفر اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے۔ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی، اب کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرو، اللہ
اللہ کا ذکر کرو. عرفات میں دیکھو کہ اللہ کا ذکر ہے. عرفات میں کیا ہے؟ کہ اللہ کا ذکر ہے. وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آیا ہوگا عرفات میں کہ عرفات میں کیا پڑھنا چاہیے. مزدلفہ میں کہتے ہیں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. بیت اللہ میں بیٹھے ہو، کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو، وہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میرا میرے اللہ سے کتنا تعلق ہے، تو ہر ایک کو پتا ہے. دیکھو دلوں میں جو چین اور سکون آتا ہے، آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے بے چینی کا. بہت سارے لوگ بیچارے کہتے ہیں آتے ہیں کہ دل میں بے چینی بہت ہے، بے چینی بہت ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے اللہ دل میں جو سکون آتا ہے نا، وہ اللہ 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 کے تعلق سے آتا ہے. اچھے فرنیچر سے، اچھے صوفوں سے کرنا بالکل نہیں، بالکل نہیں. یہ گرب پیدا ہے کہ میرا بیڑ جو ہے نا، بیڑ خالی سونے کا بیڑ پلنگ 50,000 ریال کا ہے. اور وہ یہ تو میں برسوں پہلے کی بات کرتا ہوں. 50,000 ریال خالی بیڑ. تو بیڈ روم کیسا ہوگا اس سے؟ اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیسا ہوگا؟ کہتا ہے دعا کرو مجھے نیند نہیں آتی ہے. تو سکون کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے. سکون کا تعلق اللہ کے تعلق کے ساتھ ہے. دلوں میں جو سکون آتا ہے وہ اللہ کے تعلق کی بنیاد پر آتا ہے. اللہ کا تعلق جتنا ہوگا اتنا دلوں میں سکون آتا ہے. تو ہر ایک کو پتا ہے. ذرا سوچنا چاہیے نا، ذرا تنہائی میں بیٹھ کر میرا میرے اللہ سے کتنا تعلق ہے. یہ تو ہر ایک کو پتا ہے کہ میرا آپ سے ان سے کتنا تعلق، کلوز تعلق ہے. کلوز والے کیا کہتے ہیں؟ خالی سلام کا تعلق ہے، سلام ٹھیک ہے. والے کلوز ریلیشن ہے. تو ایسے ہر ایک کو پتا ہے میرا میرے اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے. تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہو، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت بہت کرے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرے. مکہ میں ادھر ادھر اور روم پر اور باتوں میں، مجلسوں میں، اور اللہ حفاظت کرے. اللہ حفاظت کرے. یہ موبائل میں اپنے وقت کو برباد نہیں کرے. یہ بہت قیمتی وقت ہے. ایک لمحہ قسم خدا کی بہت قیمتی ہے. مکہ مدینہ کا، حج کے سفر کا ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس کو وصول کریں، ضائع نہ ہو جائے. یہ ضائع نہ ہو جائے کہ روم پر سوتے رہے، باتیں کرتے رہے. بعضے بیچارے ہم نے دیکھا کہ رات کو عشاء کے بعد ہوٹل کے بعد باقاعدہ کچھ بچھاتے ہیں اور گھنٹوں راتوں کی مجلس، رات کو 2 بجے تک. پھر صبح کی نماز اللہ خیر کرے روم پر، ہوٹل میں بستر پر ہو جائے. صبح جا کر بھی ایسے اپنے وقت کو میرے دوستوں برباد نہ کریں. اپنے وقت کو وصول کرنا چاہیے، وصول کریں. اپنے حج کو قیمتی بنائیں. حج جو ہے نا قیمتی بھی بنتا ہے. اپنے حج کو قیمتی بنانا چاہیے کہ انشاءاللہ زندگی پر اس کا اثر ہے. جیسے اللہ پاک نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے. نمک کھارا ہے، مرچ تیکھا ہے، شکر میٹھی ہے. ایسے اللہ پاک نے اعمال خالی فارمالٹی نہیں ہے، برائے نام نہیں، اعمال میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. ہر عمل میں، کلمے میں تاثیر اللہ نے رکھی ہے. کلمہ خالی الفاظ کا نام نہیں ہے. کتابوں میں لکھا ہے کلمے کی 2 تاثیر ہے. کلمے کی 2 تاثیر ہے. کیا ہے؟ کہ کلمہ جو ہے نا اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے. ایوری ٹائم، ہمیشہ. کلمہ جو ہے نا اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے. اور دوسری تاثیر کہ عذاب اور بلاؤں کو روکتا ہے. 2 تاثیر کلمے کی تاثیر ہے. جیسے نمک کی تاثیر ہے، مرچ کی تاثیر ہے، کلمے کی تاثیر ہے. 2 تاثیر ہے کہ اپنے پڑھنے والے کو ہمیشہ نفع پہنچاتا ہے اور عذاب بلا مصیبتوں کو روکتا ہے. ایسے نماز کی تاثیر ہے. کیا تاثیر ہے؟ کہ نماز ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ناشائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے. یا نبی اللہ فلاں آدمی رات بھر نفلیں پڑھتا ہے،
اور صبح ہوتے چوری کرتا ہے، اللہ کے سچے نبی نے فرمایا اس کی نماز ان قریب اس کو اس فعل سے روک دے گی، اور وہ آدمی رک بھی گیا تھا چوری سے۔ نماز کی تاثیر ہے، نماز کی تمام ناسائستہ حرکتوں سے روک دیتی ہے۔ اس سے بہت ڈرنے کی بات کتاب میں لکھی ہے کہ جو نماز آدمی کو ناسائستہ حرکتوں سے نہیں روکتی ہے، نماز بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے، نماز بھی ہے اور گالی بھی ہے، نماز بھی ہے ماں باپ کو ستانا بھی ہے، جی پتہ نہیں کیا کیا، جی نماز بھی ہے اور سود بھی ہے۔ نماز کا جو نماز آدمی کو ناسائستہ حرکتوں سے نہیں روکتی ہے، وہ نماز بجائے اللہ کے قریب کرنے کے اللہ سے دور کرتی جاتی ہے، دور کرتی جاتی ہے۔ یہ نماز پر محنت کریں، نماز یہ موقع ہے، یہ حج کا سفر ایک موقع ہے اپنی نمازوں پر۔ آپ ماشاءاللہ ابھی تو ہم نیت کرتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کی طرف، اور وہ دن آئے گا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو بتا دیں کہ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے ہو اور کعبۃ اللہ ہمارے سامنے ہو، وہ دن آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی تو ہزاروں میل دور ہے، وہ دن اللہ پاک نصیب کریں گے کہ ہم کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں گے، جیسے جس کی طلب، جیسے جس کی کوشش کہ بالکل کعبۃ اللہ کے قریب نماز پڑھیں گے، کعبۃ اللہ ہمارے سامنے، ہم کعبۃ اللہ کے سامنے۔ اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہے، 40 رحمتیں اللہ کی اتر رہی ہے، ایسی انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، ایسی نماز پڑھیں گے کہ ابھی سے نماز پر محنت کریں، ابھی سے نماز پر محنت کریں، ہماری نماز اچھے سے اچھی ہو تاکہ نماز ہمیں ناسائستہ حرکتوں سے روک دے۔ ایسے روزے کی تاثیر ہے لعلکم تتقون کہ ہم نے رمضان روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تم متقی بن جائے۔ روزے کی تاثیر ہے، روزے کی تاثیر خالی بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں، کتب علیکم الصیام کہ جسم کے ہر عضو کا روزہ ہے، ایسا روزہ ہوا تو پھر لعلکم تتقون، زندگی میں تقوی آ جائے گی۔ روزے کی تاثیر ہے، ایسے حج کی تاثیر ہے، حج کی تاثیر ہے۔ حج کی تاثیر کیا ہے؟ حج کے اندر اللہ نے زندگی کے بننے کا اثر رکھا ہے کہ آدمی کی زندگی بن جائے گی۔ اسے حج مقبول کی علامتوں میں لکھا ہے، حج مقبول اس کی علامت کہ اس کی زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے، دنیا سے بے رغبتی آ جائے، حکموں والی زندگی نصیب ہو گئی، حکموں والی زندگی۔ یہ مقبول حج کی علامتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے حکموں پر ہماری زندگی آ جائے، حکموں والی زندگی۔ اور زندگی بننے کے معنی یہ ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر آ جائے، اطاعت پر آ جائے، تابعداری پر آ جائے، جی ہم اللہ نبی کے تابعدار بن جائے، یہ حج مقبول کی علامت ہے۔ یہ حج کی تاثیر ہے، حج کی تاثیر کہ زندگی بننے کا اثر ہے کہ اس کی زندگی بن جائے گی۔ اس لیے حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حج جو ہے نا وہ زندگی کا موڑ ہے، موڑ کے معنی ٹرننگ پوائنٹ، موڑ کے معنی کیا ہے؟ موڑ ہے زندگی کا، ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حج جو ہے وہ زندگی کا موڑ ہے، زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حج میں کہتے ہیں اللہ پاک نے حج میں وہ اثر رکھا، لیکن حج کہتے ہیں حج کے لیے محنت ہو، حج اللہ کرے ہمارا حج بنے، اس کے محنت ہم محنت کریں کہ ہمارا حج اللہ کرے مقبول بنے، اللہ کرے ہمارا حج جو ہے مبرور بنے۔ اس سے ابھی موقع ہے میرے دوستو محنت کرنے کا، ابھی سے نمازوں کا اہتمام، اپنی نمازوں کو اچھے سے اچھی بنا لیں، اللہ کے خیال کے ساتھ پڑھے، اطمینان کے ساتھ پڑھے اپنی نمازوں کو، نمازوں کا اہتمام، جلدی اٹھنے کی ابھی سے عادت ڈالے، اللہ توفیق دے، جلدی سونے کی عادت ڈالے۔ مسلمان رات کے پہلے حصے میں سوتا ہے اور آخری حصے میں جاگتا ہے، پہلے حصے میں جلدی سو جاتا ہے۔ اسے عشاء کے بعد کا کسی یارانہ مجلس کی اجازت دی، مجلس سے مت لگاؤ عشاء بعد سے، اللہ کوئی تقاضا ہے، دین کا الگ بات ہے، ورنہ عشاء کے بعد یارانہ مجلس کی اجازت دی،
سوائے بیوی کے ساتھ تکلیہ جلدی مسلمان رات کے پہلے حصے میں سوتا ہے اور آخری حصے میں جاگتا ہے. ابھی سے ہم عادت ڈالیں, ابھی سے اللہ توفیق دے ہم رات کے آخری حصے میں جاگے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے, پکار ہو رہی ہے کوئی گنہگار توبہ کا کرنے والا, ہے کوئی سائل اس کے سوال کو پورا کیا جائے. ہم تو سائل ہے بکرم, کوئی ہم تو مائل ہے بکرم, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھاوے کسے رہ روا منزل ہی نہیں. اللہ تعالیٰ آسمان میں پکار ہے کوئی مانگنے والا اس کو عطا کیا جائے. یہ رات کا آخری وقت ہے, رات کا آخری وقت ہے. اس کی عادت ڈالے میرے دوستو, ہم ابھی سے عادت ڈالیں تاکہ سفر میں بھی اللہ کرے ہمارے واسطے آسان ہو جائے, ہمارے لیے آسان ہو جائے. ابھی سے اللہ کے ذکر کی عادت ڈالیں. یہ ہمارا اللہ کا ذکر, ہماری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہو. ہم وقت کو ضائع نہ کریں. وقت ضائع کرنا جو ہے نا, جس کو ٹائم پاس کہتے ہیں نا, یہ ٹائم پاس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے پاس تو آخرت کا اتنا بڑا پروگرام ہے کہ ہمارے پاس تو موقع نہیں ہے, ہمارے پاس موقع نہیں ہے. بعض بزرگ ستو پھاکتے تھے, روٹی نہیں چباتے تھے. اتنا بڑا پروگرام ہے, اب کوئی آخرت کا پروگرام. اس سے ٹائم پاس کا, یہ جو ٹائم پاس ہے نا, تو ہمارے مولانا محمد صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے وقت کا آفتاب ہے. آدمی نے 2 گھنٹے برباد کر دیے, ٹائم پاس ادھر ادھر 2 گھنٹے برباد کر دیے, اس کو کام میں نہیں لایا. تو کہتے 2 گھنٹے کا کیا کہوائے گا, سوسائڈ. آفتاب وقت بہت زندگی مختصر ہے. اللہ نے موقع دیا ہے بھائی, اللہ نے موقع دیا اپنے پاک دربار کے حاضری کا, پتہ نہیں آئندہ نصیب ہوتا نہیں ہوتا. اور آج کل دیکھو حالات کیسے ہیں, 2 سال کیسے گزرے بتاؤ. ہم ترستے تھے لیکن موقع نہیں ملا ہمیں. ہم ترستے تھے مسجدوں میں نماز پڑھیں, ہمیں نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ رمضان جیسا رمضان ہمیں مسجدوں میں تراویح پڑھنے کا موقع نہیں ملا. پتہ نہیں کل کیسی ہے میرے دوستوں. اس سے آتا ہے حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج کر نہ سکو. حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج کر نہ سکو. پتہ نہیں کیسے حالات, اور دیکھو ایسے حالات نظر آتے ہیں, ایسے حالات نظر آتے ہیں. آدمی چاہتا پھر بھی حج نہیں کر سکتا. دن ب دن کیسے حالات, کیسے قانون, اور پتہ نہیں کیا کیا, اتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے. بیچارے بہت سارے تڑپتے ہیں لیکن مشکل ہو رہا ہے ان کے لیے, چاہنے کے بعد بھی ہو رہا ہے. حج کر لو اس سے پہلے کہ تم حج کر نہ سکو. طواف کر لو اس سے پہلے کہ تم طواف کر نہ سکو. ابھی جو عمرہ کر کے آئے نا ہمارے بھائی, ان سے پوچھو کہ اب طواف کتنا مشکل ہو رہا ہے. خالی عمرہ والے احرام والے طواف کریں گے نیچے, باقی کہتے اوپر طواف کر لو, لمبا طواف کر لو اس سے پہلے کہ تم طواف نہ کر سکو. طواف کر لو اس سے پہلے کہ تم طواف نہ کر سکو. قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ تم قرآن پڑھ نہ سکو. ایک رات ایسی آئے گی کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا, قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا. قرآن پڑھ لو اس سے پہلے کہ تم قرآن نہ پڑھ سکو. ہاں یہ کرنے کی چیزیں اسے اللہ پاک نے موقع دیا, اس کو وصول کرنا, ضائع نہیں کرنا, وصول کرنا. بازاروں میں, مجلسوں میں, باتوں میں نہیں, اپنے وقت کی بہت حفاظت کریں, وقت کی حفاظت کریں. ہمارے مولانا جبر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہم نظام الدین میں تھے اور آپ دعا کے لیے آتے تھے. جماعت کی روانگی ہوتی تھی صبح 12 ساڑھے 12 بجے, آپ دعا کرتے تھے. ہم نے روز قریب روز, شاید کوئی دن چھوٹتا ہوگا, روز آپ دعا مانگتے تھے کہ اللہ وقت کو ضائع کرنے سے, زندگی برباد کرنے سے ہماری حفاظت کرنا. روز کہ اللہ وقت کو ضائع کرنے سے اور زندگی برباد کرنے سے ہماری حفاظت کرنا. ہمارا وقت ضائع بہت قیمتی ہے.
اللہ کو اس کا حساب دینا ہے، اور پھر آپ تو ایسے مقام پر جا رہے ہیں ماشاءاللہ جی، ایسے مبارک مقامات پر جا رہے ہیں جہاں کا وقت میرے دوستوں بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے جی۔ اپنا وقت بہت اس کو وصول کر رکھنا ہے، اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ بیٹھو اللہ کے گھر میں بیٹھ رہنا کتنی بڑی بات ہے، 20 منٹ خالی بیٹھ رہو، کچھ مت کرو، بیٹھ رہو کعبۃ اللہ کو دیکھتے رہو، 20 رحمتیں اترتی ہیں۔ 20 رحمت کس کو کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے رہو جی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اللہ نے دینے کے لیے بلایا ہے، اللہ پاک نے، یہ اللہ کا مہمان ہے مجمع، اور اللہ پاک نے دینے کے لیے بلاتا ہے۔ تو بڑا آدمی اپنے گھر بلاتا ہے تو کیوں بلاتا ہے؟ دینے کے لیے بلاتا ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں دینے کے لیے بلایا ہے۔ اللہ نے دے تو اللہ سے خوب مانگے، ایک چیز بار بار مانگے۔ کہ بندہ کسی چیز کو بار بار اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ پاک کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے۔ ہاں، کسی چیز کو بندہ بار بار مانگتا ہے۔ ایک بزرگ تھے جو رات کو تہجد میں اہدنا الصراط المستقیم بار، ان کا چھوٹا بچہ تھا، اس کا امی کہے کہ امی ابھی تک ابو کو سورہ فاتحہ نہیں آئی ہے، حالانکہ آنے کا مسئلہ ہی تھا، اور اللہ سے مانگ رہے۔ تو ایک چیز بار اللہ سے مانگے، اللہ کو اس بندے پر پیار آ جاتا ہے۔ بندہ بار اللہ سے جنت مانگتا ہے، بار مانگو، تو جنت بھی اللہ پاک سے درخواست کرتی ہے، یا اللہ کہ تیرا بندہ بار مجھ کو تیرے پاس مانگتا ہے، تو مجھے اس کو دے دے، جنت کہتی ہے۔ اور بندہ بار اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے۔ ہم رمضان میں پڑھتے، رمضان کا وظیفہ ہے اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ہمیں اللہ کے نبی نے وظیفہ بتایا رمضان کا، اس کو خوب پڑھو اللہ سے۔ تو بندہ بار جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو جہنم بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتی ہے، باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ بار مجھ سے پناہ مانگتا ہے، چھٹکارا مانگتا ہے، یا اللہ تو اس بندے کو مجھ سے چھٹکارا، جہنم کہتی ہے کہ اللہ تو اس بندے کو مجھ سے چھٹکارا دے دے۔ بار کس چیز کو بار اللہ سے خوب مانگو، ہاں خوب مانگو۔ اس ابھی سے دل کا برتن صاف کر کے جا رہے ہیں، یہ موقع تیاری کے معنی یہ ہے۔ ابھی سے میرے دوستو ہم دل کا برتن ذکر کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، دعا کے ذریعے روز ہو کر اپنے دل کے برتن کو صاف کر کے جا رہے ہیں، تاکہ دعا میں مناجات میں لذت مچا جائے۔ ورنہ بعض دل کی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ پاک مناجات کی لذت کو چھین دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آدمی کو بد نظری کی بیماری لگ گئی، بد نظری، عورتوں کو دیکھنے کی بد نظری کی بیماری، بد نظری کی بیماری لگ گئی، ادھر ادھر، اور پتہ نہیں آج کل نیٹ پر پتہ نہیں کیا، ہمیں نہیں معلوم کیا آتا ہے، اللہ ہے کیا بد نظری کی بیماری لگ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مناجات کی لذت کو چھین دیتے ہیں۔ مناجات کی لذت ہے، ہر تمنا دل سے وسعت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، ہر تمنا مناجات کی لذت ہے جی۔ ہمارے قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو مزہ پہلی رات کی دلہن کے ساتھ نہیں آتا، وہ مزہ مناجات میں آتا ہے۔ مناجات ایک لذت کی چیز ہے، مناجات اللہ سے مناجات قاضی کو مناجات میں مزہ نہیں آتا ہے، کعبۃ اللہ میں جا کر بھی تو مناجات دعا میں مزہ نہیں آتا ہے۔ پہلی نظر پڑی کعبۃ اللہ پر، حالانکہ پہلی نظر پر جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر کہتے ہیں نا، بیت اللہ میں داخل ہو نا تو نیچی نگاہ سے جاؤ، اب انداز آئے کہ کعبۃ اللہ بالکل پورا سامنے ہے، اب اپنی گردن اٹھاؤ اور نظر پڑی تو اللہ بندہ سے مانگو، دعا کی قبولیت کا، دعا قبول ہی ہو جاتی ہے۔ جو بیماری ہے، یہ جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، اچھے سے اچھا کھانا آدمی کو نہیں کھا سکتا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا سکتا ہے، نہیں پی سکتا ہے، اور بیماری جسمانی بیماری ہے
ایسے روحانی بیماری ہے تو آدمی کو کہتے ہیں اعمال میں مزہ نہیں آتا ہے، ایسے دعا میں کہتے دعا میں دل نہیں لگتا ہے، کعبۃ اللہ سامنے ہے، پہلی نظر ہے، جو مانگو جی تو مل جائے گا۔ 15 مقامات دعا کی قبولیت کے ہیں، لیکن میرے دوستو وہ بیماری ہے اندر کی، کافی کو مزہ اس کا علاج کر کے جاؤ، اس کا ہاں اس کا علاج کر کے جاؤ، توبہ کے ذریعے توبہ 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 بھی نیکی ہے، توبہ کا توبہ خالی توبہ نہیں ہے، اور توبہ بھی نیکی ہے، خوب توبہ کرے اللہ سے ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ تعالیٰ توبہ کر توبہ بھی نیکی ہے۔ کبھی سے یہ تیاری کے معنی ہے، یہ موقع اس کا ہے میرے بھائیوں، توبہ کرے گناہوں کو یاد کر کے جی اللہ تعالیٰ سے خوب مانگو، دعا کی عادت ڈالے، دعا کی عادت ڈالے، دل نہیں لگے پھر بھی مانگو۔ دل کہتا عارفین کہتے ہیں دل لگتا ہے تو غذا سمجھ کر کرو، خوراک دل لگتا ہے تو غذا سمجھ کر کرو، دل نہیں لگتا تو دوا سمجھ کر کرو، کرو چھوڑو مت۔ دل نہیں لگتا تو ذکر میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، اور دل نہیں لگتا تو پھر اس کو دوا سمجھ کر کرو، لیکن کرو۔ بلکہ میں تو کہوں کہ دل نہیں لگتا اور آدمی کرے گا انشاءاللہ اجر بڑھ جائے گا، اس کو اللہ اجر بڑھا دے گا۔ دل نہیں لگے تو دوا سمجھ کر کرو، اس کے وجہ سے محنت کرے۔ یہ موقع میرے دوست دل اس کے لیے ہے، یہ موقع اس کے لیے ہے، محنت کرے اور اپنی بیماریوں کا علاج کر لے، اپنی بیماریوں کا علاج کر لے۔ کسی کو کہتے ہیں حسد کی بیماری ہے تو حسد سے اپنے سینے کو پاک کر لے۔ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اسرا بالوں کو، حسد سے سینہ پاک کر لو۔ کہتے 2 گناہ ایسے ہیں، ہمارے ایک متا نظام الدین میں جوڑ تھا، حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوس کے، کہتے 2 بیماری ایسی ہے جو آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ایک تکبر، سینہ تان کر چلنا، جی ہاں کہتے کائنات بننے کے بعد سب سے پہلا جو گناہ ہوا وہ کبر کا ہوا، جو ابلیس نے سب سے پہلا گناہ تکبر کا ہوا، تکبر اور حسد، 2 بیماری۔ حضرت نے فرمایا 2 بیماری ایسی ہے اگر آدمی اس کا علاج نہیں کیا، اور بھائی جسمانی بیماری ہو سکتی ہے، حالانکہ بھائی چلو مان لیتے ہو سکتی ہے کہ علاج کرا پھر بھی نہیں گئے، مقدر میں نہیں کھا تو نہیں گئے، لیکن روحانی بیماری کا آدمی علاج کرے اور بیماری نہیں جاوے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا آدمی علاج کرے۔ حسد، کہتے ہیں حسد سے سینہ پاک کرے۔ حسد ایک آگ ہے، ہمارے مولانا حضرت مولانا بتا گوری رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کرتے تھے، حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ حسد ایک آگ ہے، آدمی جلتا جاتا ہے، اس کی بیٹی کو اتنا اچھا گھر کیوں ملا، اس کا کاروبار اتنا ترقی پر کیوں ہے، اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہے۔ حسد بے لذت گناہ، اس کا کوئی لذت نہیں، دین کو ختم کرنے والا، دین کو موڑنے والا، آخرت کو برباد کرنے والا حسد۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس کیوں مل رہے ہو؟ آدمی ہاتھ ملتا ہے کہ کہاں سے کہاں چلا گیا، اس کی بیٹی کو تیسرا اچھا رشتہ ملا، اتنا اچھا لڑکا ملا۔ حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ کفے افسوس کیوں مل رہے ہو؟ خدا کی تقسیم پر کیوں ہو ناراض؟ جہنم کی راہ پر کیوں چل رہے ہو؟ حسد ہے نا، ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے۔ حسد کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کے، کہ اس کو اتنا کیوں ملا، اس کو ایسا کیوں ملا، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں ہے، اس کی ترقی کیوں ہو رہی۔ ڈائریکٹ حسد کیا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ لڑائی ہے، اس سے اپنا سینہ پاک۔ یہ ساری بیماریاں اندر کی بیماریاں ہیں۔
اس کو صاف دل کا برتن صاف کر کے جانا. اللہ کے پاک دربار میں جا رہے, دین دینے کے لیے جا رہے. اگر برتن اچھا نہیں ہوگا تو یہ برتن اچھا نہیں تھا, دودھ بہت اچھا تھا, برتن اچھا نہیں تھا, جیسا برتن میں ڈالا دودھ پھٹ گیا. کہ اللہ نے بارش پاک برسائی, بارش جیسی پاک چیز کوئی نہیں. اللہ نے بارش پاک برسائی, لیکن کسی نے اس کو ناپاک برتن میں لے لی, تو پاک بارش ناپاک برتن میں آ کر بھی کیسی ہو گئی؟ ناپاک. کوئی کام کی نہیں, پھر تو اس میں ناپاک ہو. حالانکہ اللہ پاک نے پاک برسائی تھی, اس کا برتن ناپاک, اس کا برتن. تو پاک بارش ناپاک برتن میں آ کر ناپاک ہو گئے. کوئی کام کی نہیں, کوئی کام. ایسا میرے دوست سے دل ہے, ایسا کیا ہے؟ دل ہے. اس کو اظہار کی حسد سے پاک کرتا. اللہ سے مانگے, کوشش بھی کرے, مانگے نہیں, اس کا علاج کرے. یہ ساری بیماریاں حسد, کینہ, الرجی کہتے ہیں. الرجی, مجھے اس کی بہت الرجی ہے. بس تو کینہ الرجی دونوں بہنیں ہیں, 19-20 کا فرق ہے. جی کبر, اپنے اندر تواضع لاؤ, تواضع لاؤ, جھکاؤ. اللہ کو بہت پسند, اپنے آپ کو جھکا دو. اللہ کے نبی نے دعا مانگی, آپ اللہ سے مانگ, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا. یا اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے. حضور مانگے, حالانکہ آپ بڑے ہیں. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو کہ آپ کا مقام ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا اتنا بڑا درجہ, اتنا بڑا مقام ہے. اللہ کے بعد کسی کا مقام ہے تو آپ کا ہے. لیکن آپ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو میری نگاہوں میں چھوٹا کر دے. حضور مانگ رہے ہیں. کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا تو آپ نے فرمایا میری کیا تعریف کرتا ہے, میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو اونٹ کے گوشت کو سکھاتی تھی اور کھاتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی. میں تو ایسی ماں کا بیٹا ہوں, میری کیا تعریف کرتا ہے. آپ کے اندر تواضع, جھکاؤ. آپ کا چلنا بھی ایسا, آپ کی چال بھی ایسی, آپ کا بولنا بھی ایسا, آپ کا گھر میں داخل ہونا ایسا. آپ گھر کا دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے, اتنی زور سے دروازہ کھولا, اتنی زور سے کھول گئے, اتنی زور سے. بیچاری نے بہت محنت سے بچے کو سلایا تھا, وہ بچہ بیچارہ اٹھ گیا, چمک کر اٹھ گیا, رو رہا ہے. اب میں پیر پھیلا کر سو گیا اور یہ بیچاری بچی کے ساتھ تکلیف سے رات گزارتی ہے. یہ ہمارے نبی کی معاشرت تھی. آپ گھر میں داخل ہوتے تھے اور دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے, اور آپ سلام کرتے تھے. گھر میں داخل ہوتے تو ایسے سلام کرتے. کیسا سلام. اگر امی جان جاگتی ہے تو سلام کا جواب دیتے. اگر امی جان کی آنکھ لگ گئی ہے تو امی جان کی نیند میں خلل نہ پڑے. میرے بھائیوں بتاؤ, جس نبی نے عورتوں کی نیند کا اتنا خیال کیا ہے, اس نبی نے آگے چل کر عورتوں کا کیا خیال نہیں کیا ہوگا. کیونکہ مصیبت یہ ہے تو نبی کی معاشرت ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی بنا پر اسلام پر کیچڑ اچھل رہا ہے. یہ تو ایسے ہے, نہیں تو ایسے ہے. حضور نے عورتوں کی نیند کا اتنا خیال کیا, آگے چل کر کیا خیال. آپ سلام ایسا کرتے تھے, امی جان سو گئی ہے, امی جان کی نیند میں خلل نہ پڑے. آپ سلام کر کے داخل ہوتے تھے. سلام کرو, سلام. عورت کو جو سلام ہوگا, بیٹی کو سلام ہوگا, سلام کرو. کسی نے کہا یا نبی اللہ میرے گھر میں تنگی بہت ہے, تو حضور نے فرمایا گھر میں داخل ہونے 3 عمل کرو. سلام کر کے داخل ہو, اور درود شریف پڑھو, سورہ اخلاص پڑھو. تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عمل کرنا شروع کیا, میرے گھر کی تنگی تو دور ہو گئی, میرے اڑوس پڑوس والوں کی تنگی دور ہو گئی. یقینی سبب ہے سلام کا رواج ہے. اسے آپ نے مدینہ پاک میں جا کر یہی کہا تھا کہ سلام کرو, سلامت رہو گے. سلام. آدمی گھر جاتا ہے نا تو شیطان بھی اس کے ساتھ جاتا ہے, شیطان بھی ساتھ میں ہے.
کہ سلام کر کے داخل ہو جاتا تو شیطان باہر کھڑا ہو جاتا کہ اس گھر میں ہمارے واسطے رہنے کی جگہ نہیں ہے، سلام کر کے داخل عادت ڈالو۔ ماں ہے تو ماں کو سلام، بیوی ہے تو بیوی کو سلام، بچے ہیں تو بچوں کو سلام کرو، سلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار کا کبھی سلام کرنے کے واسطے بازار تشریف لے جاتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام، آپ سلام کرنے کے واسطے بازار تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ محلوں سے گزرتے اور بچے چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے، آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے، بچوں کو سلام کرتے، سلام کرتے۔ تو ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ فقیروں کو سلام کرو، فقیروں کو، فقیروں کو سلام کرو، 10 5 روپے 2 روپے دے کر چلو، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ حضور کا امتی ہے، اس کے سینے میں ایمان کا نور ہے، سلام کرو، فقیروں کو سلام کرو، غریبوں کو فقیروں کو سلام کرو، سلام کرو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ اپنے کبر کی نفی کرتا ہے، اس کی عادت ڈالے سلام۔ وہاں جو روزانہ جو ہے نا 25 یا 25 آدمی کو سلام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے مقام پر جا رہے ہیں ماشاء اللہ، جہاں سے گزرو السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، ماشاء اللہ پورا مجمع ایمان والا سلام کی عادت ڈالے۔ تو آپ گھر میں داخل ہوتے تھے، آپ سلام کرتے تھے، دروازہ دھیرے سے کھولتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے سے سلام کرتے تھے، مسکراتے ہوئے چہرے سے گھر میں داخل ہوتے تھے۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے مسکراتے ہوئے چہرے سے، ایسا نہیں کہ باہر کا ٹینشن لے کر گھر گئے، باہر کا ٹینشن کہ بیوی بھی چہرہ دیکھ کر تان جائے کہ بہت ٹینشن ہے، بچوں کو چپ کرتی ہے، چپ کا ٹینشن نہیں، گھر میں ایسا جیسے کرفیو لگ گیا ہے، نہیں، ہمارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ حالانکہ آپ عالمی نبی ہیں اور آپ کو باہر جسمانی روحانی ساری تکلیف پہنچائی گئی ہے، ایسے ماحول سے نکل کر اللہ کے نبی گھر جا رہے ہیں، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہیں مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، ٹینشن کے ساتھ مسکراتے ہوئے۔ کہتے آدمی گھر جاتا ہے تو جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی آئی، اب بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے، بیوی کب مسکراتی؟ پہلے شوہر مسکرائے بیوی کو دیکھ کر، پھر بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اور دونوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، گھر میں ایسے۔ مولانا جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے 8 کام خود کرتے تھے، خود 8 کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے۔ ہمارے نبی کی معاشرت، زندگی کا بننا اس کو کہتے ہیں، حج کے ساتھ، حج کے بعد زندگی کے بننے کا اثر اللہ نے رکھا ہے، تو زندگی کا بننا یہ سارا زندگی کا بننا ہے، ہمارا گھروں میں رہنا ایسا ہے ہمارا۔ جانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 کام گھر کے خود کرتے تھے، 8 کام گھر میں خود کرتے تھے۔ ہمارے پڑوس کے ایک بزرگ ہیں ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ ہے۔ آج کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے کہ ہماری شادی کو 54 سال یعنی 54 کیا فرماتی ہے؟ ہماری شادی کو 54 سال ہو گئے کہ حضرت نے کبھی ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کری، غصہ اور بوم برارے کرنا، گالی گلوچ کرنا، جی وہ تو بہت دور رہا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہے کہ 54 سال ہو گئے حضرت نے کبھی ہمارے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کی، تو کیسے لیتے ہیں؟ یہ آگے فرماتی ہیں
ہماری شادی کو 54 سال ہو گئے، حضرت نے کبھی ہمارے پاس پانی نہیں مانگا۔ ہاں ہم نے ہماری سعادت سمجھ کر حضرت کی خدمت کی ہے، حضرت کی خدمت بہت کی ہے، لیکن حضرت نے کبھی ہمارے پاس پانی کا گلاس نہیں مانگا۔ پانی کا گلاس رکھنا بھول گئے تو پتہ نہیں۔ تو کیسی زندگی ہوگی؟ کرامت اس کو کہتے ہیں، یہ کرامت۔ 54 سال تو بیوی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہیں کریں گے، 54 سال ہو گئے کبھی پانی کا گلاس نہیں مانگا۔ سنتے کہ نہیں کتنی دیر ہو گئی ابھی تک نہیں آئے، پانی کا گلاس نہیں مانگا۔ ہمارے مولانا جہانگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شاید آپ کے حضرت کی خدمت میں 34 سال یا کم زیادہ رہے، تو مولانا فرماتے تھے کبھی کبھی کبھی، ایسا نہیں، کبھی کبھار ہم پانی کا گلاس رکھنا بھول جاتے دوا پینے کے لیے، تو حضرت خود کھڑے ہوتے اور پانی لے لیتے، مانگتے نہیں تھے، مانگتے تھے۔ یہ ہمارے بڑوں کے اللہ والوں کی زندگی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں اللہ کے دربار میں، یہ زندگی بنانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنی زندگی کو بنائیں انشاءاللہ۔ یہ اثر اللہ نے حج میں رکھا ہے ہمارے اندر، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں، تواضع، نرمی، نرمی، نرمی اللہ کو بہت، اللہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کر، نرمی نرمی کو پسند کر، سختی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پیارے نبی جی ہم نے آپ کو نرم بنایا، اللہ کا بھی احسان دیتا ہے، ہم نے آپ کو نرم بنایا۔ آپ سخت ہوتے نا کہ صحابہ آپ کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، ہم نے آپ کو نرم بنایا، نرمی۔ اللہ مہربان ہے، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر، خلاص دروازہ بند ہو گیا، بھلائیوں کا دروازہ بند ہے۔ جو نرمی سے، نرمی نہیں ہے، بولنے میں نرمی نہیں ہے، چلنے میں نرمی نہیں ہے، جی ٹول میں نرمی نہیں ہے، گھر میں رہنے میں نرمی نہیں ہے، گھر میں رہنے میں نرمی نہیں ہے، جی گھر میں آئے تو گھر میں کرفیو لگ گیا، گھر میں رہنے میں نرمی نہیں ہے، بچوں کے ساتھ نرمی نہیں ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے سے پیار کر رہے تھے، بچے سے پیار، بچوں کو پیار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے، نواسوں کو بوسہ دیتے تھے، چومتے تھے، جی پیار کرتے تھے، بوسہ چومنا، آپ نواسوں کو چومتے تھے، جی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بچوں کو پیار کرتے تھے۔ ان کا ایک گورنر تھے، وہاں کھڑے تھے، تو گورنر کہنے لگے کہ امیر المومنین میں تو کبھی بچوں سے پیار نہیں کرتا ہوں، کیا کہا، میں تو کبھی بچوں سے پیار نہیں کرتا ہوں۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت ان کی گورنری کو چھین لیا، معزول کر دیا، ڈسمس کر دیا، ان کی گورنری کو چھین لیا اور کہا کہ تم گورنری کے لائق نہیں ہو، جب تم اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے تو پبلک سے کیا پیار کرو گے، جو بچوں سے پیار نہیں کرتے۔ کہتے ایسا ہمارا بچوں کے ساتھ کا سلوک، جی نرمی اللہ کو بہت پسند ہے، نرمی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو نرم اپنے چال میں نرمی۔ رحمان کے خاص بندے وہ ہے جو زمین پر نرمی کے ساتھ چلے، اپنی سواری کو ذرا نرم چلاؤ، سواری کو بھی ذرا نرم چلاؤ، نرمی، اللہ کو نرمی بہت پسند ہے، اللہ مہربان ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند ہے۔ نرمی سے جوڑ ہوتا ہے، سختی سے توڑ ہوتا ہے، نرمی سے دیکھو، آپ چیزوں کو دیکھو، گوند نرم ہے تو کاغذ کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، دھاگا نرم ہے تو کپڑے کے 2 ٹکڑوں کو جوڑ دیتا ہے، فیویکول نرم ہے اور جوڑ دیتا ہے، لوہا سخت ہے اب بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، سختی توڑنے کا کام کرے گی، سختی توڑنے کا کام کرے گی۔ اس سے ہمارے حضرت مولانا جبیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا سے پہلے مختصر بات کرنے کی عادت تھی، آپ کی بات کرتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ بھائی اب تو سختی کا زمانہ چلا گیا، اب تو نرمی کا زمانہ آ گیا۔ کیا کہتے تھے؟ ہاں، کہ اللہ والوں کی باتیں معمولی نہیں ہے،
سختی کا زمانہ چلا گیا، اب تو نرمی کا زمانہ آ گیا۔ اب تو ایسا زمانہ ہے کہ باپ بیٹے پر سختی کرے گا نا تو بیٹا باپ کے مقابلے پر آ جائے گا۔ باقی ایسے گھروں کے حالات ہیں، گھروں میں گروپ پڑ جاتے ہیں، ماں بیٹے ایک طرف اور یہ بڑے میاں ایک طرف، گروپ گھروں میں بھی گروپ پڑ جاتے ہیں۔ سختی کا نتیجہ ہے، گھروں میں گروپ پڑ جاتے ہیں، ماں بیٹے ایک طرف اور یہ بڑے میاں ایک طرف، اس کا بڑھاپا بگڑ جاتا ہے۔ ہاں بڑھاپا بگڑ جاتا ہے، گھروں میں گروپ پڑ جاتے ہیں۔ سختی ایسی چیز، سختی توڑ، یہ لوہا سخت ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ سختی اللہ کو سختی پسند ہے۔ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا، محروم کر دیا۔ اسے اپنا نرمی لانا، یہ حج کے سفر میں اس کی بہت ضرورت ہے، نرمی بہت، اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سب سے زیادہ ناگواریاں دعوت کے کام میں ہے، اور دوسرا نمبر حج، دوسرا نمبر حج میں بہت ناگواریاں، سفر ہے، مجمع ہے، بھیڑ ہے جی، اس سفر میں آدمی بدمزاج ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، آدمی کا سوبھاؤ بگڑ جاتا ہے سفر میں، بدمزاج ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ ناگواریاں دعوت کے کام میں ہے، اور دوسرا نمبر حج، تیسرا نمبر نماز۔ حج میں بہت ناگواریاں ہیں، لیکن آدمی ناگواری کو ذرا برداشت کرے، یہ زبان کو خاموش، زبان کو خاموش، جو آیا بول دیا، گیا بول دیا۔ دیکھتے ہو حج میں دیکھتے ہیں ٹور والے کے ساتھ پتہ نہیں جی، ہوٹل والے کے ساتھ آپ یہ کیا کیا بولتا ہے، کیا کیا بولتا ہے جی۔ ناگواری کو ذرا جھیل لے، صبر کرے، صبر سیکھے، صبر۔ حج میں صبر سیکھنے کی چیز ہے، حج میں صبر سیکھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، بھائی مجھے گھڑیاں دکھتی نہیں ہے، مجھے میری ہاتھ مجھے کہہ دیے، ہاں مجھے دکھتا نہیں، 9 میں 5 کم کو آ جانا۔ ہو گئی، ہاں 5 کیا بات ہے؟ بڑے حضرت فرما دی زبان صبر۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر عمل کا اجر طے کر دیا ہے، اس کی حد، کہ یہ عمل کا اتنا ثواب، یہ عمل کا اتنا ثواب، یہ عمل کا اتنا ثواب۔ لیکن یہ فرماتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر، جس کا ثواب اللہ نے بے حساب رکھا ہے، اس کی کوئی حد، اس کی حد اللہ نے مقرر نہیں کی ہے۔ صبر ایسا عمل ہے، صبر ایسا ہے۔ ایک صبر دو لائن ہے صبر کی، ایک تو صبر تکلیف پر، ٹور والے نے کھانا دیر سے، ذرا کھانا پکنے میں دیر ہو گئی، ذرا کھانے میں 19-20 ہو گیا، صبر تکلیف پر صبر جی، اور گناہ پر صبر، اور گناہ پر صبر۔ جب گناہ کا مادہ پیدا ہوا تو آدمی سے صبر، گناہ کا مادہ، گناہ کا جذبہ پیدا ہونا یہ گناہ نہیں، وہ تو ہوگا، نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے۔ بھائی رمضان گرمی کا رمضان ہے تو پیاس تو لگے گی، پیاس کا لگنا گناہ نہیں ہے، ہاں پانی کا پینا گناہ ہے، پیاس تو لگے گی نہیں، گرمی ہے اور رمضان ہے، روزہ ہے تو پیاس تو لگنا لازم، لگے گی پیاس، تو پیاس کا لگنا گناہ کرنا، پانی کا پینا، ایسے اندر میں گناہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ذرا دیکھو، اور حج کے سفر میں خاص کہ پوری دنیا وہاں پر آتی ہے، پتہ نہیں پوری دنیا، کبھی مرد عورتیں ساتھ میں، کبھی طواف میں آپ دیکھو گے جی، کبھی عرفات میں آپ دیکھو گے جی، اپنی نگاہوں میں خوب حفاظت کریں۔ ہمارے مفتی احمد صاحب خانپوری فرماتے ہیں کہ حج میں 2 گناہ بہت ہوتے ہیں، بیت اللہ میں ساتھ میں تھے،
کہاں تھے؟ مکہ میں تھے. تو کہتے حج میں 2 گناہ بہت ہوتے تھے، اب اس سے بچنے کی کوشش کریں. ایک گناہ یہ کہتے تھے بد نظری کا. حقیقت اللہ والوں کی بات ہے، بد نظری کا. اس سے ابھی سے اس کی عادت ڈالیں. اللہ پاک نے اس کا راستہ علاج بتایا، ایسا کہ نہیں بتایا. اللہ پاک نے علاج بتایا. ایمان والے مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر دو. علاج بتایا. اس کی مشق ابھی سے ہم مشق کریں گے. پوری دنیا آ رہی ہے بتا دیجیے، تب ابھی سے اس کی مشق کریں گے. نگاہوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو نیچی کرو، نگاہوں کو نیچی کرو. اللہ پاک نے علاج بتایا. ابھی سے اس کی مشق کریں گے. نگاہیں نیچی. ایک مجھے فرمایا ہاتھ میں تصویر رکھو. تمہیں نگاہ پر کنٹرول نہیں ہوگا بد نظری سے، کیا کریں؟ تو کہا ہاتھ میں تصویر رکھو. کیا رکھو؟ نگاہوں کو نیچے رکھو، ہاتھ میں تصویر رکھو، انشاءاللہ کچھ قابو واجب ہو جائے گا. تو کہتے ہیں وہاں 2 گناہ بہت ہوتے ہیں. ایک بد نظری کا گناہ اور دوسرا نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ. وہاں دیکھو گے تو جیسے کل کہا نا، دیکھا دیکھی نہیں کرنا. جی ہاں، صبر کر لے، رک جائے. جی نمازی کے تو حضرت فرماتے ہیں 2 گناہ بہت ہوتے ہیں وہاں پر. ایک بد نظری کا گناہ اور ایک نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ. بہت بڑا گناہ ہے. اس کو لکھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ آدمی کو پتہ چل جائے جب 40 سال کھڑا رہے کتنی جا رہے کب جا رہا بھول جائے. نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. پھر تو حضرت مفتی صاحب فرمایا کہ 2 گناہ بہت ہوتے ہیں. بد نظری کا گناہ ایسا بڑا گناہ ہے، اللہ 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 کہ آدمی نے اس کا علاج نہیں کیا تو بہت خطرہ ہے کہ آدمی ایمان سے ہاتھ دھو گئے. وہ آدمی کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ کلمہ تلقین کر رہے، کلمہ پڑھا نہیں جا رہا. اور کیا بات ہے کہ میں تاجر، میری کپڑے کی دکان، ایک عورت دکان پر تولیہ خریدنے آئی تھی، خوبصورت تھی. میں اس کو دیکھتا رہا، تاکتا رہا، دیکھتا رہا. بس یہ گناہ اس وقت عائد بنا ہے، میری زبان پر کلمہ آنے نہیں دیتا. میرے بھائیوں، اس نے گناہ تو سالوں پہلے کیا، ایسا تھوڑی عادت کیا ہے. پتہ نہیں کتنے سال پہلے اس نے گناہ کیا، لیکن اس کا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے. تو اس سے بچیں، گناہوں سے بچنے کی نگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہوں کی، ورنہ بیت اللہ کی، کعبۃ اللہ کے سامنے بھی آدمی نماز پڑھے پھر بھی اس کی محنت بس ابھی سے کریں گے. اپنی نگاہوں کو نیچے کریں گے، اپنے اندر نرمی لائیں گے، سلام خوب کریں گے. جی سلام کریں گے، صبر کریں گے. صبر 2 لائن کا، ایک تکلیف پر صبر کرنا اور گناہ پر صبر کرنا. کیا پر صبر کرنا؟ گناہ کا مادہ پیدا ہو گیا تو گناہ پر صبر کرو. کہتے یہ صبر کا اجر اللہ نے بھی حساب رکھا ہے. اس کے ابھی سے مشق کریں. ابھی سے میرے دوستوں مسجدوں میں جمنے کی عادت ڈالو. ایسا نہیں گھڑی دیکھتے ابھی اذان ہوئی، ابھی اذان کے معنی کیا ہے؟ ابھی اذان ہوئی، ابھی تو نہیں. ابھی سے عادت ڈالو میرے بھائیوں. وہاں دیکھو گے اذان کے گھنٹوں پہلے عرب شریف بھر جائے گا. ہاں آپ کبھی جاؤ گے نا تو آپ جاؤ گے نا کبھی تو، حالانکہ جلدی لوگ چلے جائیں پھر بھی تو چونکہ حرم شریف بھر جاتا ہے تو دروازے بند کر دیتے ہیں حفاظت کے لیے، احتیاط کے لیے. ہاں دروازے بند کر دیتے ہیں. حرم شریف بھر گیا، دروازے بند. اب آپ جاؤ گے تو آپ کو پولیس جانے نہیں دے گی، باہر شہر میں نماز پڑھو. تو ابھی سے اس کی عادت ڈالیں کہ ہم جلدی ابھی سے مسجد میں جلدی جانے کی عادت ڈالیں، جلدی چلے جائیں. انتظار صلاۃ، نماز کا انتظار کرو. کیا کرو؟ انتظار. گھڑی دیکھ کر مت جاؤ. انتظار صلاۃ. جی انتظار صلاۃ. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے انتظار والی نماز بڑی طاقتور نماز ہے. نماز طاقتور بھی ہے اور کمزور بھی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار والی نماز بڑی طاقت. جلدی آدمی چلا گیا، پہلی صف میں چلا گیا. جی اب نماز کسی کر رہا، دعا مانگو. کیا کرو؟ دعا. اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا لوٹا ہی نہیں جاتی.
کہتے ہیں اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا لوٹائی نہیں جاتی ہے، ڈائریکٹ چلی جاتی ہے۔ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا مانگا کرو۔ تو صحابہ سے پوچھ لیا کہ یا نبی اللہ کیا دعا مانگے؟ پیارے آقا نے فرمایا دنیا آخرت کی عافیت مانگو۔ کیا فرمایا؟ دنیا آخرت کی عافیت مانگو۔ دنیا سے مسنون دعا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے۔ عافیت ہمارے حضرت فرماتے ہیں عافیت میں 3 چیزیں، عافیت کا لفظ جو ہے نا وہ 3 چیزیں لیے ہوئے ہیں۔ ایک آسان روزی، آسان روزی بہت بڑا مسئلہ ہے، آسان روزی کہ اللہ تھکا دینے والی روزی سے حفاظت کرنا، آسان روزی۔ عافیت کے معنی ہے 3، آسان روزی، آسانی سے سانس کا لینا اور سانس کا نکلنا۔ یہ کورونا میں گزر گئے لوگوں کے حالات کیسے، سانس آکسیجن اور اس پر چڑھاتے، کیا پر چڑھاتے، وینٹیلیٹر۔ تو عافیت، آسانی سے سانس کا لینا اور نکلنا، اور ایسے اعمال کی توفیق جو اللہ کا مقبول ہو جائے۔ سینکشن کہتے ہیں، گارنٹیڈ، اس کا عافیت کہتے مانگو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے مانگو اذان اور اقامت کے ذریعے۔ کب مانگیں گے؟ کہ جلدی آدمی جائے گا تو نہیں مانگے، پہلی صف میں نماز پڑھو۔ ہمارے بڑے فرماتے ہیں ہماری پہلی صف چھوٹ جائے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ایسا نہیں چھوٹ گئے تو آدمی مختلف حال میں رہتا جائے گی بھی، لیکن اس کا مجھ پر اثر ہونا چاہیے۔ پہلی صف کیوں چلی گئی؟ پہلی صف کیوں؟ ضرور میرے سے کچھ چوک ہوئی ہے۔ اس کا حضرت ابراہیم اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں رات کو وضو کا لوٹا، مصلی، مسواک تیار کر کے سوتا، لیکن تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دو۔ کیا فرمایا؟ رات چھوٹی تھی، بہت تھکے تھے، کہ بھیا دن میں گناہ کرنا چھوڑ دو، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو پھر میری پہلی صف کیوں؟ آدمی کے ساتھ یہ ہونا چاہیے ہماری پہلی صف چھوٹ جائے ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ میری پہلی صف کی تو اس کی عادت ابھی سے جلدی سے جانا، اللہ کے پاک دربار بیت اللہ میں جلدی چلے جاؤ، جلدی چلے جاؤ، ہے نا۔ تو جمعہ کے دن دیکھو گے لوگ 9 بجے 10 بجے چلے جاتے ہیں، حرم شریف فل ہو جاتا ہے۔ اب اس کی عادت ڈالے، جلدی ہے، جلدی ہم بیت اللہ شریف میں جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھیں گے، دعائیں مانگیں گے، کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، جی ایسے ہمارا ایسے وہاں پر رہنا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، استغفار اور امت کے لیے مانگے، خاص امت کو نہ بھولیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خواب میں آئے اور ان کہا کہ دعا تو ہو رہی ہے لیکن میری امت کے لیے دعا نہیں ہو رہی، میری امت کے لیے دعا نہیں ہو رہی، امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے۔ ہم ایک بہت بڑے اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، بڑے مفتی تھے، تو میں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کرو، تو فوراً انہوں نے کہا امت کے لیے دعا مانگو، امت کو دعا کی بہت ضرورت ہے، امت کو دعا کی۔ آپ دعا کے مقام پر جا رہے ہو میرے دوستوں، امت کے لیے خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے گھنٹوں آپ روئے ہیں، گھنٹوں روئے ہیں، اللہ کو وحی اتارنی پڑی۔ پیارے نبی جی اللہ کو وحی اتارنی پڑی، تو امت کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ بس اللہ کرے اپنے اوقات کو صحیح گزارنا، قیمتی بنانا، وقت کو ضائع کرنے سے، زندگی برباد کرنے سے میرے دوستوں ہم حفاظت کریں گے اور ابھی سے اس کی محنت کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ 9 بجے جانا، 9 بجے جانا، تیاری کرو، استنجا وضو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ سب کو حج مقبول نصیب فرمائے اور حج مبرور اللہ تعالیٰ، اسی سے دعاؤں کا اہتمام ہی کرے۔ اللہ حج مقبول
اور حج مبرور اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے.